اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائیں تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق۔ دیکھیں تکبیر پڑھنا اگر بھول گئے تو پھر جانور حلال ہوگا، جان کرنا چھوڑیں۔ اور بھولتے کیوں ہیں بھائی؟ کوشش کریں یاد رکھیں، لوگوں کو بتا دیں، جو جب جانور ذبح ہو تو لوگوں میں کو بھی چاہیے کہ وہ زور سے تکبیر پڑھ لیں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے۔ پھر بھی اگر بھول گئے تو پھر معاف ہے۔ ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا کیا نام لینا ضروری ہے؟ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پر وہ قربانی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے گا؟ ظہور شہزاد۔ نہیں جی، نام لینا بالکل ضروری نہیں ہے، اجتماعی قربانیوں میں تھوڑی نام لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ لیتے بھی ہیں لوگ۔ تو صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو آپ نے جانور خریدنے کا اور جانور کو ذبح کرنے کا وکیل بنایا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کی طرف سے ہے۔ تو وہ اس کو لوگ پہلے پیسے دے دیتے ہیں محلے والے کہ بھائی میرا بھی ایک حصہ ڈال دینا۔ تو جو اس جانور کو لایا ہے، رکھوالی کر رہا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی 7 آدمیوں کا فلاں فلاں کا اس میں حصہ ہے، تو وہ سب کی طرف سے وکیل ہے، بس اس کی نیت کافی ہے۔ تو جب ذبح کرے گا تو خود بخود ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی نام لینا ضروری نہیں ہے، بس اس کو پتا ہو کہ بھائی جن لوگوں نے اس گائے میں پیسے دیے ہیں وہی ہیں، تو اتنا کافی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے پیسے کسی نے دیے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے فلاں کی طرف سے ہے، تو جو جانور کا جس کو نمائندہ بنایا ہے نا، تو اس کو اصل بندے کا پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں جیسے مجھے ایک شخص نے کہا، زید نے کہا کہ مفتی صاحب ایک حصہ فلاں گائے میں جو آپ خریدنے جا رہے ہیں یا اپنی گائے خریدنے جا رہے ہیں، میں کیونکہ ابھی جا رہا ہوں اپنی گائے خریدنے لیکن میری گائے میں حصہ نہیں ہے، ویسی جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو لوگوں کے فون آنا شروع ہو جائیں۔ ابھی میرا ارادہ ہے مسائل ریکارڈ کراتے ہی میں پتلی گلی سے نکلوں، اور ساری بچے ہمارے ماشاءاللہ تیار ہیں گائے خریدنے کے لیے، تو سارے جو ہے نا کلابازیاں کھا رہے ہیں کہ گائے لینے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بھائی گھر میں بچے ہونے چاہیے، تبھی تہواروں کا مزہ ہے، بچہ مارکیٹ سے شارٹ تو خوشیاں شارٹ۔ خیر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جب کیا کریں گے جی، گائے لینے جائیں گے تو اب کسی نے بولا کہ بھائی میرا بھی ایک حصہ اس میں ڈال دو، زید نے بولا کہ بھائی میرا بھی حصہ ڈال دو، تو ٹھیک ہے جی فرض کریں میں نے ڈال دیا۔ اب زید کی نیت یہ تھی کہ میرا نہیں بلکہ وہ کسی اور کی طرف سے ڈال رہا تھا حصہ، تو مجھے یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ زید کس کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہے، بس میں یہ سمجھوں گا زید کا حصہ ہے۔ پھر زید یہ نیت کر لے کہ میرا حصہ نہیں ہے بلکہ میں اپنی بیوی کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہوں یا میں اپنے فلانے کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی ڈیٹیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب جانور ذبح ہوگا نا تو میں تو یہی سمجھوں گا بھائی زید کا حصہ ہے، اور زید نے مجھے وکیل بنایا اور زید کو کسی اور نے وکیل بنایا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی نام جہاں خطرہ ہونا کنفیوژن کا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا حصہ ہے، اس میں زید کا ہے کہ بکر کا ہے، جیسے مجھے ہی نہیں پتا کہ میں زید کا حصہ میں نے ڈالا ہے یا وسیم کا ڈالا ہے اس میں، تو مجھے ہی نہیں پتا، تو پھر تو کنفیوژن ہو جائے گی نا۔ عین موقع پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی وہ کہے گا میرا حصہ ہے، میں کہوں گا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آپ کا حصہ ہے یا اس کا حصہ ہے، اس سے قربانی میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نام لے لیا جائے تو افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم۔ کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ جانور کا گوشت ہے، کھا لے، بس عید کے بعد دوبارہ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جب تک اسلامی حکومتیں تھی شہروں میں ایک عید کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اب بہت ساری عید کی نمازیں ہو گئی ہیں، تو اب کون سی نماز مراد ہے؟ تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس میں کہیں بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو بے شک آپ نے عید کی نماز نہ بھی پڑھی ہو تو کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد قربانی درست ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے بہرحال یہ، اس لیے آپ پہلے عید کی نماز ادا کریں اپنے محلے میں جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کے جانور ذبح کریں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھے بغیر قصائی نے لٹا دیا جانور تو یہ دیکھا جائے گا کہ پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ مثال پشاور کی دیتا ہوں کیونکہ کل میرا جمعے کا بیان ہے پشاور میں، تو میری روانگی ہے ابھی صبح انشاءاللہ، تو اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، چلو اس بہانے وہ فیس بک پہ دیکھ لیں کہاں بیان ہے۔ اب پشاور میں فرض کر لیں کہ میں فرض بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ نہیں پشاور میں فجر کا ٹائم کیا چل رہا ہے، بس کہیں بھی نماز ہو گئی پشاور میں تو کسی نے بھی ذبح کر دیا جانور نماز سے پہلے، تو اب خود نماز پڑھنے سے پہلے، لیکن کہیں پورے شہر میں نماز ہو گئی ہو تو قربانی ہو جائے گی، لیکن پورے پشاور شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہ ہوئی ہو اور کسی پشاور والے بھائی نے پہلے ہی قربانی کر دی اندھیرے میں ہی تو پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ
یہ ہے بہرحال خلاف سنت. آپ نے جب قربانی کرنی ہو تو آپ پہلے عید کی نماز پڑھ لیں پھر قربانی کریں. کون سے دن قربانی کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. بھائی پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کم ہے، تیسرے دن اور کم ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے. اور یہ جو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اگرچہ یہ ضروری حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے. تو اس میں بھی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ جلدی قربانی کرنے لوگ، کیونکہ بال اور ناخن بڑھ جائیں گے 10 دنوں میں، تو انسان چاہتا ہے کہ میں کاٹوں. تو افضل یہ ہے کہ پھر آپ جانور جلدی ذبح کر لیں پھر کاٹ لیں. تو افضل یہی ہے کہ پہلے دن کی جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن قصائی مل ہی نہیں رہا ہوتا. اب شہری علاقوں میں اب لوگوں نے خود جانور ذبح کرنا چھوڑ دیا ہے اور آتا بھی نہیں ہے ان کو، تو قصائیوں کے ریٹ ہی ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے قصائی کسی کو. آپ کو پتہ ہے بقرعید میں قصائی کو ہاتھ لگانے کے بھی پیسے مانگتا ہے کہ مجھے ہاتھ کیوں لگایا آپ نے. تو اتنے ریٹ چڑھ جاتے ہیں قصائیوں کے. بقرعید سے پہلے جانوروں کے ریٹ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بقرعید آتی ہے تو پھر قصائیوں کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے قصائی پکڑائی میں نہیں آتے. تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کسی کے پاس تو پھر اگلے دن کر لے بھائی، اگلے دن ذرا ریٹ بھی سستا ہوگا، ذرا تمیز سے ہو جائے گی قربانی. لیکن افضل بہرحال پہلے دن زیادہ ہے. چوتھے دن قربانی کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے. نہیں جی، نہ نبی نے کی ہے، نہ کسی مستند صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کی ہے، نہ کسی صحیح مستند حدیث سے، بے غبار حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے چوتھے دن قربانی کی اجازت دی ہے. اس کے خلاف بہت ساری روایات ہیں، صحابہ کے صحیح سند کے ساتھ فتوے ہیں. حضرت علی سے بہت، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہیں، 10، 11، 12. ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں گے تو ہوگے، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانوروں سے ہو سکتا ہے؟ فخر ملک. جی بالکل ہو سکتا ہے، بڑے نہیں چھوٹے جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی چھوٹے سے مراد گائے چھوٹی ہو لیکن 2 سال کی ہو. بکرا تو اس میں تو ظاہر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. ایک بکرا یا تو عقیقے کا کریں یا قربانی کا کریں، لیکن گائے میں حصہ یا اونٹ میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ بقرعید والی قربانی اور ایک حصہ بچی کا عقیقہ اور 2 حصے بیٹے کا عقیقہ. تو ایک ہی گائے میں یہ ہو سکتا ہے. بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت. کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان. دیکھیں یہ جو جتنی بھی روایات ہیں نا جن میں آتا ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی فضیلت، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی مستند صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، وہ آپ میرے چینل پہ یا کہیں بھی سرچ کر کے آپ سن سکتے ہیں. جو میرا دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ سن سکتے ہیں. لکھ دیں کہ آپ عید کی راتوں کی فضیلت، تو پوری تفصیل میں بات آ جائے گی. تو اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک بہت فضیلت ہے بقرعید کی رات کی بھی اور عید کی رات کی بھی عبادت کی، لیکن اس بارے میں کوئی ایک صحیح مستند روایت موجود نہیں ہے ہمارے پاس. بہت ہی کمزور روایتیں ہیں. تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے. تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، کوئی مستند چیز نہیں ملتی اس بارے میں ہمیں. لیکن تفصیلی کلپ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. قربانی کا گوشت بیچنے کا حکم. قربانی کرنے والے نے جو گوشت غریب اور رشتہ دار کو دیا ہے، کیا وہ لوگ یہ گوشت بیچ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ تو قربانی کا گوشت بیچ بھی نہیں سکتا اور قصائی کو اجرت میں بھی نہیں دے سکتا کہ تم یہ جانور ذبح کرو تو پیسے بھی دوں گا اور اتنی بوٹیاں بھی دوں گا. یہ جائز نہیں ہے. تو وہ تو کھائے یا صدقہ کرے یا کھلائے پبلک کو، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جس کو دے دیا، صدقہ کر دیا، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ آگے وہ اس کو کھا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ کھائیں، اس کو بیچ کیوں رہے ہو بھائی؟ اللہ میاں کی طرف سے ضیافت ہے، وہ کیا اس کو بھی آپ کاروبار بنا رہے ہو؟ خیر جائز ہے، لیکن جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے کہ اس کو بیچے. وہ کھائے یا کھلائے بس. اچھا بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے جس کو مالک بنا دیا ہو قربانی کرنے والے نے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو گھر میں بلایا یا دسترخوان لگایا یا گوشت رکھ دیا کہ بھائی کھاؤ، آپ نے کیا کیا، بریانی جو ہے نا جو قربانی کے گوشت سے بنی ہوئی تھی چوپر میں ڈال کے سائڈ میں بیچنا شروع کر دی. کیونکہ وہ اباحت ہوتی ہے. اباحت الگ چیز ہے، تملیک الگ چیز ہے. تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاپر میں ڈال کے قربانی کا گوشت دے دیا، مالک بنا دیا، جو مرضی کرنا ہے کرو. تو پھر اس میں غریب آدمی بیچ بھی دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اباحت. اباحت کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کھانا بنا کے دیا قربانی کے گوشت کا، بھائی کھاؤ بیٹھ کے، یہ کھانا میرا ہے لیکن آپ لوگ کھاؤ
کیا مطلب اباحت کا مطلب آپ کے لیے جائز کر دیا کہ کھا سکتے ہو. آپ نے وہاں سائڈ پہ جو ہے نا شاپر بھر کے بیچنا شروع کر دیا, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جو کھلانے والا ہے اس کی منشا یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیچیں, وہ تو آپ کو کھلانے کے لیے دے رہا ہے آپ کو, نہ کہ بزنس کے لیے.